عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم 5 کلمات خیر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کلمات کو مجھ سے لے پھر ان پر عمل کرے یا انہیں تعلیم دے جو ان پر عمل کر سکے۔ قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاخذ بیدی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فعد خمسا، اور 5 شمار کیا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ ان چیزوں سے بچو جو حرام ہیں تو نہایت عبادت گزار انسان ہو جاؤ گے۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اور اللہ نے تمہاری قسمت میں جو رکھا ہے اس پر راضی رہو تو کیا ہو جاؤ گے؟ تم حد درجہ غنی یعنی بے نیاز ہو جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو مومن ہو جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلم ہو جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اور زیادہ نہ ہنسو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ بے شک زیادہ ہنسی دل کی موت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کلمات کو مجھ سے لے پھر ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو تعلیم دے جو ان پر عمل کر سکے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 شمار کیا، 5 چیزیں بتائیں، 5 کلمات بتائے، 5 اصول بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں سے بچو جو حرام ہیں، نہایت عبادت گزار انسان ہو جاؤ گے، اور اللہ نے تمہاری قسمت میں جو رکھا ہے اس پہ راضی رہو تو تم حد درجہ غنی یعنی بے نیاز ہو جاؤ گے، اور اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو مومن ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلم ہو جاؤ گے۔ اور زیادہ نہ ہنسو، بے شک زیادہ ہنسی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل کی موت ہے۔ تو اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کے 5 نہایت اہم اور جامع قسم کے اصول بتائے ہیں اور ان اصولوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پہ عمل کریں، ان اصولوں کو اپنائیں، تو معاشرہ ہر طرح کی خرابیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ تو محارم یعنی اللہ کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں سے بچنا ہے۔ اور دوسری چیز، خدا نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اور جو کچھ ہماری قسمت میں رکھا ہے ان پہ راضی رہنا ہے، نہ شکایت کرنا اور نہ زیادہ کا حریص ہونا۔ اور تیسری چیز، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو خود اپنے لیے پسند ہو۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ ہنسی مذاق کی کثرت سے پرہیز کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی کہ آدمی خود بھی ان باتوں کو عملی زندگی میں اختیار کرے اور دوسروں کو بھی ان پر عمل کی تعلیم دے، تاکہ بلائی جو ہے وہ سمٹ کر نہ رہے بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے، یہاں تک کہ پورا معاشرہ بلائی کا رنگ اختیار کر لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سوال کیا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو سیکھ کر ان پہ عمل کرے گا اور پھر ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کو اس کے لیے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کا ہاتھ پکڑ کر ان باتوں کی تعلیم دی۔ اور تعلیم کا یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اختیار کیا تاکہ ان کلمات کی اہمیت جو ہے ان پر پوری طرح واضح ہو سکے اور وہ ان کی طرف پوری طرح توجہ دے سکے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سچا اور کمال درجے کا عبادت گزار بندہ بننے کے لیے صرف کیا ہے، نماز روزی کی عبادت کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے تمام حرام کردہ چیزوں سے بچنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا اسے خدا کا سچا اور اطاعت گزار بندہ نہیں کہا جا سکتا۔ سچی عقیدت اور بندگی وہ تو یہ ہے کہ بندہ خدا کی ناراضگی ہر آن ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی رضامندی کا کیا ہو، متلاشی ہو۔ تو قرآن و سنت سے زندگی گزارنے کے جو اصول ہمیں ملے ہیں ان میں سے ایک بنیادی اور اساسی اصول یہ ہے کہ احسان کی راہ اختیار کریں اور اچھائی اور حسن سلوک کا جواب حسن سلوک کی شکل میں دینا چاہیے۔ تو محارم کے بارے میں جو حدیث ہے کہ اس سے مراد وہ اشیاء ہیں کہ جنہیں شریعت نے حرام اور ممنوع کرا دیا۔ اتقے کا معنی ہے بچو، اتق المحارم، اللہ کی حرام قرار دی ہوئی چیزوں کے بارے میں بڑی احتیاط سے کام لیا جائے کہ جن کاموں اور باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام جانا جائے۔ نہ صرف یہ کہ دانستہ طور پہ حرام چیزوں کے قریب نہ جایا جائے، بلکہ اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ ایسی صورتحال پیدا ہی نہ ہو کہ انسان مجبوراً یا دانستہ طور پہ شبہ اور ابہام کے تحت بھی حرام کے قریب جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی حرام کی گئی چیزوں کے دائرے کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کے بتائے ہوئے حلال اور حرام کے احکام کا لحاظ رکھا جائے۔ وہ کام جنہیں شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے ارتکاب سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور وہ ذرائع کیا ہیں؟ وہ ذرائع کہ جن سے ہم مال و دولت اور کھانے پینے کی اشیاء حاصل کرتے ہیں ان میں حلال ذرائع ہی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور ملکیت کے اعتبار سے اپنی ہی مملوکہ چیز کو استعمال کرنا اور دوسروں کے مالکانہ حقوق میں مداخلت نہ کرنا، اس کا مسلمان کو پابند بنایا گیا ہے۔ اور شریعت کے قانون کے کسی کو جو حقوق عطا کیے ہیں، شریعت یا قانون نے کسی کو جو حقوق ادا کیے ہیں انہیں غصب کر کے ان پہ اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ حرام کی طرف لے جانے والے تمام اقدام جو ہیں، تمام قدم ہیں وہ حرام ہیں۔ ایسے تمام اقدام بھی حرام ہیں جو حرام کی طرف لے جانے والے ہیں۔ کس طرح؟ مثلا اگر بدکاری اور زناکاری حرام ہے تو حرام کاری پہ منتج ہونے والے تمام افعال جو ہیں، تمام افعال وہ بھی اس طرح حرام ہوں گے جس طرح اصل بدکاری جو ہے، بدکاری کا فعل حرام ہے۔ مثلا جنسی جذبات کو بھڑکانے والا لٹریچر اس کا پڑھنا یہ بھی حرام ہے۔ موسیقی کہ جو جنسی جذبات کو بھڑکائے اس کا سننا بھی حرام ہے۔ ناچ گانا ہے، فاحش تصویر کی تیاری ہے، اور مخلوط مجلسیں ہیں تو اختلاط مرد و زن یہ اس طرح حرام ہیں جس طرح اصل حرام فعل۔ اس بات کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ حرام کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو کیا ہے کہ حرام سے بچنے کے لیے مشتبہ اشیاء سے بھی بچنا چاہیے۔ حلال اور حرام میں شریعت اسلامیہ کی احتیاط، اس کا یہ عالم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزیں واضح ہیں اور حرام بھی کھلی ہوئی ہیں، واضح ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں،
حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں اور ان کی حلت اور حرمت واضح نہیں ہے۔ جس شخص نے ان مشتبہ چیزوں سے اجتناب کیا اس نے اپنی عزت اور دین کو بچا لیا، اور جو شخص ان مشتبہ چیزوں میں گرفتار ہو گیا وہ حرام کاموں میں مبتلا ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو چراگاہ کے کناروں کے قریب جانوروں کو چراتا ہے۔ اس چرواہے کی ہے کہ جو چراگاہ کے کناروں کے قریب جانوروں کو چراتا ہے، اور اس صورت میں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی جانور دوسرے کی چراگاہ میں گھس جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، ہر بادشاہ کی ایک حد متعین ہے، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی بھی حدیں ہیں، اور یہ حدیں جو ہیں یہ حلال اور حرام کی ہیں۔ تو تقوی کی خاطر مشکوک اشیاء کو بھی چھوڑنا ہے۔ انسانی زندگی کی اصل روح جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ آپ سے فرمائے کوئی شخص اس وقت تک پرہیزگاری کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حرام اشیاء سے بچنے کے لیے بعض مشکوک چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے۔ آپ سے فرمایا شک و شبہ والی چیزوں کو چھوڑ کر وہ کام کرو جس میں شک و شبہ نہ ہو۔ جو شخص حلال کی کمائی ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پاکیزہ کمائی کائی، سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی اظہار آسانیوں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں یہ 4 باتیں موجود ہوں گی تو دنیا کے چھوٹ جانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پہلی چیز امانت کی حفاظت ہے، دوسری چیز بات کی سچائی ہے، اور تیسری سچ گوئی، سچ بولنا، اچھی عادات، اور کھانے پینے میں کیا ہے پاکیزگی، یعنی حلال اشیاء استعمال کرنا۔ اور جب حرام کھائیں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اسلام میں حلال چیزوں کے استعمال پہ زور اور حرام سے بچنے کا حکم اس قدر اہم ہے کہ دعا اور عبادت کی قبولیت کو حلال کھانے کے ساتھ مشروط کر دیا گیا، کہ دعا اور عبادت کی قبولیت کو حلال کھانے کے ساتھ مشروط کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، اس کے بال گردآلود ہیں، اس خستہ حالت میں وہ اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، میرے خدا تو ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے، مجھے یہ عطا فرما، یہ عطا فرما۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس صورت میں اس کی دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے نا، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی نیک عمل جو ہے قبول نہیں کیا جاتا۔ اور فرمایا جو جسم حرام کی کمائی سے بڑا ہے، پلا ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے جہنم میں جلایا جائے۔ اور فرمایا ایک شخص نے حرام کی کمائی سے ایک کپڑا سلایا، جب تک یہ کپڑا جسم پر رہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جو شخص حرام کی کمائی سے صدقہ خیرات کرتا ہے اس کا یہ فعل قبول ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ جو خرچ کیا جائے اس میں برکت نہیں رہتی۔ حرام کی کمائی میں سے جو کچھ وہ اپنے مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ گیا وہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا ہے کہ جس چیز کی ترغیب دی ہے وہ کیا ہے کہ حلال اور حرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کی گئی چیزوں سے بچو تو تم سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ قناعت ہے کہ اس شخص نے فلاح حاصل کی کہ جس نے اسلام قبول کر لیا اور اسے صرف ضرورت کے مطابق ہی روزی دی گئی اور اللہ نے اسے جو چیز عطا فرمائی وہ اس پر قناعت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو چیز تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس میں مجھے قناعت دے، اور ہر غائب ہو جانے والی چیز جو مجھے دی گئی اور پھر مجھ سے چھین لی گئی یا مجھے حاصل نہ ہو سکی اس پر تو بہتر طریقے سے میرا محافظ اور نگہبان ہو جائے۔
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا یہ مال جو ہے یہ سرسبز پرکشش اور لذیذ ہے، جو شخص اسے بے پرواہی کے ساتھ حاصل کرے گا نا تو بے نیازی سے حاصل کرے گا، اس سے اس کے ساتھ برکت دی جائے گی کہ یہ مال پرکشش ہے، لذیذ ہے، اور جو شخص اسے بے پرواہی کے ساتھ حاصل کرے گا، بے نیازی سے حاصل کرے گا، اسے اس کے ساتھ برکت دی جائے گی، اور جو شخص اسے حرص اور لالچ سے حاصل کرتا ہے اسے اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور اس کی حالت اس شخص کی سی کر دی جاتی ہے جو کاتا جاتا ہے لیکن وہ سیر نہیں ہوتا۔ تو غنا اور مالداری مال کی کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ غنا حقیقی یہ ہے کہ کسی کا دل غنی ہو جائے اور مال میں بے نیاز ہو جائے۔ تو مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ عطا فرمایا وہ اس پہ راضی ہو جائے اور اس پہ کوئی گلہ شکوہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر اس کا شکر بجا لایا جائے۔ اللہ نے انسان کو جو عطا فرمایا اس پر قناعت نہ کی جائے تو ایک طرف اللہ کی ناشکری کا پہلو نکلتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس پہ انسان قناعت نہ کرے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ناشکری ہے، اور یہ چیز ناشکری، خدا کی ناشکری، یہ بذات خود شرعی اور اخلاقی اعتبار سے جرم اور گناہ ہے۔ اور دوسری طرف انسان میں ہوس زر، طلب مال، حرص اور لالچ کا بھی سبب بنتا ہے۔ انسان کی ہوس جب بڑھنے لگتی ہے پھر اس کی کوئی حدود ہی نہیں رہتی، انسان حصول دولت میں اندھا اور بخل کا شکار ہو کر آخرت اور خدا کو بلا کر دنیا اور دولت کا بندہ بن جاتا ہے۔ اگر انسان پہ یہ کیفیت طاری ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے اپنی غربت کے روتا رہتا ہے، دوسروں سے مدد کا طالب ہونے لگتا ہے، سوال کرنا پھر کیا اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو قناعت یہاں اللہ کے دیے پہ شاکر ہونا اور اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھنا ہے۔ سوال کرنا ناشکری کے ساتھ اپنی عزت نفس کو ختم کرنا ہے، دوسروں سے سوال کرنا یہ انسان کا اپنی عزت نفس کو ختم کرنا ہے، اور عزت نفس جو ہے یہ شرف انسانیت کا تقاضا ہے، اور اس کا خاتمہ شرف انسانیت کی توہین ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والا قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کو جسم پر ایک زخم لگانے سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے فقر کا ذکر اللہ کے آگے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی وقت اسے فقر سے نجات دے دیتے ہیں، لیکن اگر وہ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرے، ناشکری کے الفاظ بولے اور رزق کی کمی کا رونا رویا جائے اور نعمتوں کی کمی کا زوال کا روتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فقر جو ہے وہ دور نہیں فرماتے۔ تو آج کے لیکچر میں حدیث کے جو پہلی دو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تقویٰ کا حصول، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام کھانے سے بچانا، حرام کاموں سے بچانا، اور دوسری چیز ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ قناعت اختیار کرے اور کسی کے سامنے جو ہے نا اپنی ناشکری کا رونا نہ رویا جائے، اور جو کوئی اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں، اور جو کوئی اپنی حاجت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی مدد نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ جو ہے حاجت مند ہی رہتا ہے۔ تو آگے کی جو دو چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں کل کے لیکچر میں تفصیل سے بات کریں گے۔